أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا بعضهم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أيحب أحدكم أن ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله هو التواب الرحيم. آمنت بالله صدق الله. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان ہمارا ایمان سحری کی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج تیسری سحری کی نشست میں ہم موجود ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول عطا فرمائے. آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ انتہائی اہم موضوع ہے. دیکھنے میں یہ محبت کرنا. ہمارے ہاں ذرا سی باتوں میں لوگ جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں. جہاں چار لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے. لیکن گناہ کوئی نہیں سمجھتا. آج ہم جانیں گے کہ اسلام میں اس کے بارے میں کیا احکامات دیے گئے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے ساتھ ہمارے علماء دین موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب. السلام علیکم. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ڈاکٹر مبشر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. ابھی اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یا محمد محمد میں کہتا رہا, یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی مل گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی. ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک بہت نامور آواز, بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں ذیشان قادری صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. تو ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ہمیں نعتِ نبی سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, غلام حشر میں جب سید الورا
چلے لیوائے حمد کے ساتھ میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے ساتھ میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے ساتھ یہ کس کا شعر نظر آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شعر نظر آ رہا ہے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے غلام حشر میں جب اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکیزگی مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے غلام حشر میں جب اور نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہلو نشے کی علت حرمت میں پولے سرات پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے پولے سرات پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے غلام حشر میں جب حاصل کلام شیر کہ نصیر ان کے سوا جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور مزید خوبصورتی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں اور شروعات ہم کرتے ہیں جھوٹ سے۔ جھوٹ ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی بول رہا ہے، بڑے بھی بول رہے ہیں، ہمارے سیاستدان بھی بول رہے ہیں اور کوئی اسے گناہ نہیں سمجھتا، تو اسلام میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید لعنت اللہ علی القاذبین۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر اس آیت کے اندر رب نے ان لوگوں کی طرف نے غضب کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے یعنی ایسا کلام کرتا ہے جس میں سچائی نہیں ہوتی، حقیقت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر۔ لعنت کیا ہے؟ یعنی لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں وہ تمام ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور جتنے بھی عذاب کی جو سزائیں ہوتی ہیں وہ اس طرف جو ہے بندے کے مستحق ہو جاتی ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مستحق ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ پھر آئیے حدیث کی طرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن زانی ہو سکتا ہے۔
فرمایا کیا مومن کہتے ہیں وہ چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن چوری. صفت میں یہ ہے مسلمان اسے کہتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتا. تو جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مومن کی صفت سے نکال دیتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ جھوٹے شخص کے بارے میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو کتنا بھی کہ میں سچا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو نکال لیتا ہے. اچھا مفتی صاحب، جھوٹ کی بھی بہت ساری ہمارے یہاں اقسام بنا دی گئی ہیں. جی جی. مجھے یہ جاننا ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہے یا وہ اقسام میں جو تقسیم ہو گیا ہے تو اس کا گناہ کم اور زیادہ ہو چکا ہے؟ اچھا دیکھیں، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ جھوٹ تو جھوٹ ہے، لیکن پہلے میں اس کو بتا دوں کہ جھوٹ ہے کیا. پہلے آپ کی بات، جھوٹ یہ ہے کہ ایک چیز حقیقت میں ایک چیز سامنے موجود ہو اور آپ اس کے منفی یعنی کہ اس چیز کو دوسری طرف، اس کے پہلو کو دوسری انداز میں بیان کریں اور وہ حقیقت چھپ جائے اور منافی بات آ جائے. لیکن اب اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایسا جھوٹ جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو، کسی کو تکلیف ہوتی ہو، تو وہ تو بالکل آپ کو پتا ممانعت ہے. لیکن آپ نے قسمیں بیان فرمائی تو ایسا ہے کہ جھوٹ کی قسمیں ہیں. جھوٹ سے مراد یہ کہ ایک قسم ایک ہی جھوٹ جس میں جائز قرار دیا کہ بھائی جھوٹ بول سکتے ہیں، ایک قسم کی جھوٹ جس میں جائز نہیں قرار دیا. آپ کہیں اب یہ بھی کیا بات ہو کہ بھائی جھوٹ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جائز سے مراد یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی مومن اور خیر کی بات ہے تو اس معاملے میں مسلمان اگر جھوٹ بول کر بھی کسی مومن دونوں کی صلح کرا رہا ہے تو یہ جھوٹ بولنا جائز ہے. مراد یہ ہوئی کہ اگر دو دوست آپس میں لڑ رہے ہوں اور آپ کے جھوٹ بولنے سے ان دونوں میں صلح ہو جاتی ہے یا ان کے دل سے کینہ نکل جاتا ہے تو ایسا جھوٹ جائز قرار دیا گیا. اسی طریقے سے اگر بیوی ناراض ہو رہی ہے جائز بات پر اور اگر شوہر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اگر میں اس سے ایسا جھوٹ بولوں کہ جو نعوذ باللہ اس کے غصے اور غضب کے اندر وہ جو کمی ہے وہ کمی آ جائے گی، تو اس لحاظ سے شوہر کو اجازت ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اپنے آپ کو عادی بنا لے اس جھوٹ بولنے کا. لیکن اس صورت میں نے کیا کہا، اس میں بھی بڑی اقسام آ جائیں گی، وہ پھر دوسری اقسام بھی آ جائیں گی. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، پہلے ہم بچپن میں سنتے تھے کہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے جھوٹ بولو گے تو زبان جلا دیں گے. اب تو ایسی مثالیں بھی نہیں آتی. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے اور بہت نارمل سی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسری شہری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. بالکل بات وہی ہو جائے کہ گھر کی تربیت. جب والد بزرگوار گھر میں موجود ہوتے ہوئے اپنے کمسن بچوں کو کہیں گے کہ بیل بجی ہے ڈور پر، تو آپ جا کے کہتے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. بالکل. تو اتنا نہیں آگا جس طریقے سے ابھی آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ اس کو گناہی نہیں سمجھ رہے. عام بات ہے. ارے بھائی دیکھیے تو صحیح، لعنت اللہ علی الکاذبین. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ پروردگار عالم جو تمام کائناتوں کا خالق ہے اس کی طرف سے لعنت برس رہی ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے آمین ثم آمین. چھوٹے سے چھوٹے جھوٹ سے بھی جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اور ابھی اس پر رہیں گی جھوٹ کی، لیکن اس وقت ہم چل رہے ہیں اپنی شیف کے پاس اور 2 دن سے بالکل میں اگر یہ اچھا نہ بنائے تو میں جھوٹ بول سکتا ہوں نہیں اچھا بنایا. السلام علیکم، کیسی سامیہ؟ السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا آج آپ نے بڑا رش لگایا ہے، کیا بنا کے رہی ہیں آپ؟ مٹھی کباب. اچھا مٹھی کباب، یہ کوئی نئی چیز آئی ہے؟ ہم نے شامی کباب سنا ہے، سیخ کباب سنا ہے، آج مٹھی کباب بھی سن لیا. بتائیں کیا کم انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور یہ ٹماٹر کی گریوی میں بنتا ہے. ٹماٹر کی گریوی میں بنتا ہے. اچھا یہ جو مٹھی کباب ہوتے ہیں اس میں انگریڈینٹس کیا کیا ہوتے ہیں؟ اس میں میں نے چکن کو دھنیا، ہری مرچ اور پیاز ڈال کے بلائنڈر پہ بلائنڈ کیا. پھر میں اس میں کٹی لال مرچ اور نمک ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیپ فریزر میں رکھ دیا. دین اب میں اس کے کباب بناؤں گی اور یہ میں گریوی بنا رہی ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اس میں آپ گائے کے گوشت کے بھی بنا سکتے ہیں؟ جی گائے کے گوشت کے آپ نے لیکن چکن سلیکٹ کیا کیونکہ یہ ایزی ٹو کوک ہے اور اس میں ٹینڈرائزر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اچھا اس وجہ سے آپ نے جو یہ سلیکٹ کیا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اس میں اور جو شامی جی ایزیلی فرائی ہو جاتا ہے. تو اس کو زیادہ تیل میں کرنا ہوتا ہے جتنے تیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شامی کباب بامی کباب ہوتے ہیں؟ تو نہیں، کم سے کم تیل میں بھی یہ فرائی ہو جاتا ہے. کم سے کم. اور یہ کیا چیز بنا رہی ہے؟ یہ گریوی ہے اس کی. اچھا یہ اس کی گریوی بھی ہے؟ جی یہ اس کی گریوی. یہ تو پھر بڑا کوئی ٹیسٹی چیز ہوگی. جب انہوں نے اٹھایا تو بڑا زبردست سا دھواں ہمیں سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا. اور ابھی جو ہم جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اسلام آباد میں.
اور سما ماننے کے لیے ہمارے پاس ہمارے قوال موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بہت سی بار ہماری اس نشست کے اندر جو ہے وہ سما باندھا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محبوب فریدی اکرم خان اور ہمنوا۔ آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں کہ اس نشست میں آپ پہلی بار آئیں، کیا سنا رہے ہیں آج؟ ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا اللہ اللہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا چاند سورج رمضان ہمارا اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ابھی خیرالنساء مغل صاحبہ نے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ میڈم ابھی ڈسکشن چل رہی تھی، آپ نے بھی تھوڑی سنی ہوگی کہ ہمارے ہاں جھوٹ کا سلسلہ، غیبت کا سلسلہ بہت عام ہو گیا ہے۔ پہلے گھروں میں کہا جاتا تھا کہ جی جھوٹ بولو گے تو زبان جلا دیں گے، بچوں میں خوف بھی تھا، لیکن اب ہر کوئی بڑا ہو یا چھوٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم بچپن سے ہی، اب میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ جو والدین کا کردار ہے، اسپیشلی جو ماں کو کرنا چاہیے، کیونکہ ٹیچر ان کے بعد میں آتے ہیں، وہ یہ چیزیں سکھائیں بچوں کو اس طرح سکھائیں، درس دیں کہ جو ہے وہ بچے میں یہ چیز گھر کر جائے کہ یہ بہت بری بات ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کی وہ جو ٹرانسمیشن چل رہی تھی اس وقت میں یہاں پر بیٹھی بھی تھی، تو بڑی اچھی بات کی یہاں پر مولوی صاحب نے، اور میں بھی ہمیشہ اس چیز کی قائل ہوں کہ جھوٹ جو ہوتا ہے ہماری زندگی میں، مطلب بری بات کے لیے گنجائش نہیں ہے، لیکن جھوٹ جس سے فساد پھیلے، کہ آپ کا ایک دم سے فساد جو پھیلتا ہے تو وہ تو بہت ہی بدترین ہے، لیکن اگر کسی جھگڑے سے بچنا ہو کہ کہیں پر گما ہو کہ بہت جھگڑا ہو جائے گا یا کوئی اس طرح کی کوئی خرابی پیدا ہوگی، تو وہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہو کسی کو بچانے کے لیے کہ کوئی غصے میں نہ آ جائے، کوئی بڑا فساد نہ پھیلے۔ لیکن صاحبہ جب ہم اگر چلے جائیں تھوڑے پیچھے چلے جائیں تو میں نے بات کی تھی کہ پہلے گھروں میں بڑا اس چیز پہ سختی تھی، نانی دادی ہوا کرتی تھیں، ان کی ایک بڑی نظر ہوتی تھی، لیکن اب نانی دادیاں تو ہیں، لیکن نانی دادیوں سے ہی جھوٹ بولنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو نانی کو یہ بول دو، دادی کو یہ بول دینا، تو ہم تو اپنے بچوں کو خود اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ بات یہ کہ وہ قدریں اس لیے کم ہوتی جا رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ وہی جو بچے وہ نہیں، جنہوں نے نہیں سیکھا، وہ پراپر چیز نہیں سیکھی، وہ بڑے ہو کر وہی ماں باپ بنے، اب وہ پھر اپنے بچوں کو پھر وہ کیا درس دے رہے ہیں، مینس ان کی خود کی تربیت، پھر وہ نسلیں چلی آ رہی ہیں نا، کہ سپوز آج کی نسل بھی بننا ہے،
تو یہ چیزیں کہ ہم لوگوں میں واقعی فقدان ہو گیا ہے. میرا یہ ماننا ہے جو میں نے سیکھا ہے کہ اپنے گھروں کی آپ دیکھیں کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کی گھر کی تربیت ریفلیکٹ ضرور کرے گی. آپ چاہے پولیٹکس میں کیونکہ میں پولیٹکس میں ہوں, پولیٹکس بہت ہی مشکل کام ہے خاص طور پر ایک عورت کے لیے. تو وہ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جس کی جو ایک تو فطرت اور دوسری ہے کہ اس کے گھر کی تربیت جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ گھر میں جو ہے نانی کا کردار, دادی کا, اسپیشلی میں ماں کو کہوں گی, ماں جو ہے وہ بچے کو ہر وقت بہت زیادہ ساتھ رہتی ہے. تو وہ اس کی کھاتے وقت, اس کو پڑھاتے وقت, اس کو یا کہیں پر آپ لوگ وہ ہمارے اخلاقی اور مذہبی ہمارے کردار ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتا سکتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑی ہسٹری نہیں چاہیے ہوتی, لیکن ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ ہمارے کردار کیا رہے ہیں. وہ آج کل مجھے نظر نہیں آتا. بالکل یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پہلے تو ہم بات کر رہے تھے بچوں کی, اب ہم آتے ہیں کاروباری لحاظ کی طرف. اگر ہم کاروباری لحاظ سے دیکھیں تو یہاں پر بھی جھوٹ کا بازار گرم ہے. دکان میں جائیں تو دکاندار جھوٹ بول رہا ہے, سر رہا ہوں یا جھوٹ بول کے میں کرایہ زیادہ لے رہا ہوں, تو کیا وہ میرا رزق حلال ہے یا حرام؟ نہیں, بالکل نہیں. ان شارٹ آپ کو بتا دوں میں, بات یہ ہے کہ جو کام اللہ نے بتا دیا یہ سیدھا رستہ ہے, یہ سچ ہے, یہ حق ہے, اور یہ جھوٹ ہے, یہ باطل ہے. اگر کوئی شخص کاروبار کے اندر کپڑا بیچنے ہوئے یا کوئی بھی مال بیچتے ہوئے اپنے قسمیں ایسی جھوٹی کھاتا ہے یا جھوٹی بات کرتا ہے تو وہ بالکل مال حرام ہو جاتا ہے. شرعی حکم یہی ہے جو بتا, اس لیے فرمایا گیا کاروبار کرو تو نقص اگر ہے تو بتا کے دو. مثال کے طور پہ اگر آپ جیسے بیل ہے یا کوئی جانور ہے, شرعی حکم یہ کہ اگر اس میں نقص پایا جاتا ہے تو حکم یہ کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی اس میں پاتے ہیں اور نقص بیان نہیں کرتے, اور دام وہی لگاتے ہیں جو عام جانور کا ہے, تو آپ نے یہ حلال کام نہیں کیا, یہ حرام کام کیا. تو معلوم یہ چلا کہ اسلام ہمیں نہیں صرف یہ نہیں درس دیتا کہ آپ کو, وہی بات ہے کہ کئی مقام پہ جو جھوٹ بولنے کا بہن نے کہا, لیکن ایسے مقام پر جھوٹ بولنا نہیں ہے جس میں آپ کو ذاتی فائدہ ہو رہا ہو, آپ کے مال میں اضافہ ہو رہا ہو, کہ یہ مال ہلاکت کی طرف لے کے جائے گا. کیونکہ یاد رکھیے رسول خدا کی حدیث ہے, مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے نا صبح, تو تمام اعضاء انسان کے یہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جھوٹ نہ بولنا. نہیں, فرمایا یہ ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا اے زبان تو اگر سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے, اور اگر تلوار کا زخم لیکن زبان کا زخم ایسا زخم ہے کہ 70 سال بعد بھی اگر وہ بندہ ملتا ہے نا وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ اپنی زبان کو نا, حضور نے فرمایا کہ وہ شخص میں اس کا جنت کے لیے ضامن بن جاؤں گا دو چیزوں کی مجھے وہ حفاظت کی گواہی دے دے. اس میں تو ایک زبان ہے, یعنی زبان ایسی شے ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, دارمی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی 2 زبانیں ہوں, 2 زبانیں سے مراد یہ کہ جو ایک طرف تو ایک بات کرتا دوسری طرف وہی بات کسی اور بارے میں, فرمایا جس کی 2 زبانیں ہوں تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ روز محشر اس کی 2 زبانوں کو 2 آنکھ کی لپیٹوں میں یعنی کہ گھیر دے گا. ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کریں دکانداروں سے یا ٹیکسی والوں سے یا دودھ والوں سے, تو وہ اپنے مسئلے بتاتے ہیں, تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم مصلحتاً جھوٹ بول رہے ہیں. ایک جملہ پہ واللہ خیر الرازقین, قرآن نے واضح کر دیا رزق دینے والا اللہ ہے. کہ شاعر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا رزق میں اضافہ ہو جائے گا. ان کا یہ کہنا ہوتا ہے جی مصلحتاً جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں, غلط ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا رزق کا, تم نہ بھی بولو گے نہ بھی دو گے, رب تو اس کو بھی دے دیتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا. بات اتنی سی ہے, آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلیں اور حق و سچ کے ساتھ رہیں. اللہ نے جتنے رزق آپ کے ذمہ لکھ دیا نا اللہ آپ کو عطا فرمائے. جی شریف بھائی, مفتی صاحب نے مفصل بیان کیا اس حوالے سے. میری نگاہ میں کہ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمیں 2 راستے دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے. اب ہم رائٹ سے لیں گے, رائٹ سے لیں گے تو نسلیں کھائیں گی, ٹھیک ہے, لیفٹ سے لیں گے تو ممکن آسات ہو, اور ایسا فرمائی جاتی ہے. اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں. جو رزق ہم جھوٹ کی بنیاد پر لے رہے ہیں, جس کی بنیاد جھوٹ ہے, تو ہمارے جسم میں کتنی ڈیزیز پیدا ہو رہی ہیں. کیونکہ سب سے پہلے تصوف پہ آسان الفاظوں میں یہ ہے کہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہمارا مقدر ہوتا ہے, لیکن اب یہ ہم پر ہے کہ ہم سیدھے راستے سے کمائیں یا الٹے راستے سے کمائیں. میڈم, آپ کیونکہ پالیٹکس میں ہیں اور پالیٹکس آسان کام نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو, تو اس میں کس طرح مینج کرنا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں, میں نہ آپ کی نہ کسی ایک پارٹی کی, میں آل اوور سینیریو کی بات کر رہا ہوں, کہ ہمارے سیاست دان بھی بڑا جھوٹ بولتے ہیں. وعدے ہوتے ہیں
देखिए, सबसे पहली बात तो लोग सियासतदानों से खुद सुनना चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी बातें करें आगे। अच्छी बातें मीन्स अब देखिए, मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि हर शख्स कहता है कि मेरे घर में नौकरी हो, ये नामुमकिन है। बिल्कुल। अब ये कि अब हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि एक तो नौकरी हर शख्स को मिल नहीं सकती, लेकिन ये कि आप वो चीज़ मांगे जिसमें आपका ज़ाती सिर्फ फ़ायदा ना हो, वो आपको इज्तमाही फ़ायदा दे, वो आपके पानी का मसला हो, वो आपका रोड का मसला हो, आपकी एजुकेशन, आपको स्कूल चाहिए। लेकिन आपको यकीन शायद नहीं आएगा कि इसको मुझे कहना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन हर शख्स अब अपने ज़ात के लिए सोचना शुरू कर दिया। और नौकरी भी सरकारी चाहिए। ठीक है, हाँ। और उसको कोई गर्ज नहीं है कि अगर उसका मोहल्ले का एक रोड बन जाए या कोई स्कूल अच्छा हो जाए, चीखना होता है, लेकिन वो जब मांगते हैं तो वो ज़ाती तौर पर इस तरह मांगते हैं, फिर वो इस तरह फिर वो चीज़ें बढ़ती हैं, फिर वो पॉलिटिशियंस वो फिर उनको ज़ाहिर है कि मैनेज करते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ भी होगी, ये चीज़ ने मुझे सिखाया। आज अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस हुआ तो वो ये है कि हम लोगों ने, हम कहते तो हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान का काम क्या है? अल्लाह पर भरोसा। वो हमने भरोसा अल्लाह पर छोड़ दिया है। हमें गुमान होता है कि शायद हम अगर झूठ नहीं बोलेंगे, भरोसा करने हाँ, अच्छा, उसके अलावा भी है एक शुक्र कि हमें जो चीज़ मिल गई है उसका शुक्र नहीं होता। और एक चीज़ वो जो भी आपने कहा ना कि झूठ क्यों बोलते हैं, इसलिए झूठ बोलते हैं, हमें भरोसा नहीं है कि जो रिस्क हमारे नसीब का वो मिलेगा। मैं एक मिसाल तो शेरी आपको दूंगी थोड़ी, कि उसमें एक आज का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने ये कहा था कि मैं एक सब्जी का ठेला लगा, वो तो एक डजन में अगर वो आते हैं 12 तो वो 12 की बजाय 13 करके दे देता या ज़्यादा करके दे देता। अब देखिए, उसने इतना भरोसा अल्लाह पर था। इससे चीज़ें कम नहीं होती। आप अपनी तरफ से ये देखें कि आपको रिस्क तो जो वादा किया है अल्लाह ने, आप मेहनत करें, आप खुदा पर छोड़ें, वो आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर झूठ इसलिए बोला जाता है, कम इसलिए तोला जाता है, और अपनी ख़राब चीज़ झूठ बोलकर इसलिए बेची जाती है कि इससे हमें ज़ाहिर है कि हम अगर थोड़ा थोड़ा वो कम तोलेंगे तो वो बच जाएगा, वो फिर हमें उसका ज़्यादा मुनाफा होगा। नहीं होता। एक मुसलमान को इस चीज़ पर यकीन रखना चाहिए। तो आज मैं कहती हूँ कि एक शुक्र, एक अल्लाह पर भरोसा। हाँ, आपका वोट देता है और डिमांड भी करेगा। लेकिन मैडम, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिशियन है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या हमारे पॉलिटिशियंस को वैसे झूठ बोलना चाहिए आवाम से? नहीं, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। और ये एक ज़ाती अमल है जिसके लिए मैं आपसे कोई उस पर कमेंट नहीं करूँगी। बिल्कुल। आका हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उन जैसा हाकिम कोई नहीं गुजरा। 22 लाख मुरब्बा मील पर आप हुकूमत करते हैं। आपकी मिसाल देता हूँ, आप मिंबर रसूल पर बैठे हैं, आप फरमाते हैं ये उमर बिन खत्ताब जो सिर्फ खत्ताब का बेटा था, जो सिर्फ खत्ताब का बेटा था। हाल ये था, बाप ने 5 ऊँट दिए। कितने ऊँट? 5 ऊँट। कहा कतार में लगाओ। जब पहला लगाता तो चौथा आगे आ जाता, चौथा लगाता तो तीसरा आगे आ जाता। जब ये खत्ताब का सिर्फ बेटा था ना, ये ऊँटों को सीधा नहीं कर पाता था। लेकिन जब से नबी का गुलाम बना, की उम्मत नबी का कलमा पढ़ा है, 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर की हुकूमत है। हुकूमत भी सीधी है, उम्मत भी सीधी है। बात इतनी सी है, हाकिम हुक्मरान कोई भी हो, फरमाते हैं एक रात निकले, क्या देखा कि एक बच्चे के घर से बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है। दरवाजे पे दस्तक दी तो बाप का इंतकाल हो गया था। माँ हंडिये के अंदर पत्थरों को रखकर थोड़ा घुमा रही है ताकि बच्चे की रोने की आवाज़ जो कम हो जाए, कि शायद खाना पक जाए तो हम खा लेंगे। खुदा की कसम, वो अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल से जाता है, कंधे में लाद कर वो फिर गंदम लेकर आता, अपने हाथों से रोटी बनाकर उन बच्चों को खिलाता है। बताने का मकसद ये है कि हाकिम अगर उमर फारूक जैसा हो ना, तो फिर कोई बच्चा भूखा नहीं रह सकता। कोई ये चीज हर इंसान को, मुफ्ती साहब, चाहे वो हमारे हाकिम हो, चाहे वो हम लोग हो, हम सबको अपने आप को जो है वो बिल्कुल सुधारना है। दूसरी जानिब भी देख रहे होते हैं कि वो चेंजेस करके वाकयात लगाए जा रहे होते हैं जिनकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर एक सोशल मीडिया पे भी जो झूठ चल रहा होता है, उसमें होता ही है कि एक झूठ लिखा है और उसके नीचे में बगैर तस्दीक किए लाइक कर रहा हूं या कमेंट कर रहा हूं, तो क्या मैं उस झूठ में शरीक हो रहा हूं? देखिए, अफला तफक्करून अफला तदब्बरून, क्या तुम्हारे को तफक्कुर अल्लाह नहीं दिया? क्या तुम्हें अक्ल सलीम दिया? मिसाल के तौर पर एक बड़ी हदीस नाउज़ुबिल्लाह, जिसने रमजान की आमद की खुशी की खबर दी वो जन्नती है। ये हदीस गए जिसने रमजान की आमद की खुशी दी वो उस पर जन्नत वाजिब हो गई।
یہ حدیث نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر یہ حدیث بھرمار آپ دیکھیں گے، لوگ اس کو لائک بھی کر رہے ہیں۔ مقام و مرتبہ رمضان کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے قرآن و حدیث دیا ہے، ہم اسے پڑھیں، اسے دیکھیں، اور اس میں حوالہ جات ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بات وہی آ گئی کہ اگر آپ اس کو لائک کر رہے ہیں اور آپ مسلمان ہوتے ہوئے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہوا ہے، تصدیق ہی نہیں کری، تو جب نہیں تصدیق کی تو یاد رکھیے گا، حدیث ہے یہ بھی مشکات شریف میں ہے کہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یا سن رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں، حالانکہ قرآن و حدیث میں ہے کہ نہیں۔ یہی وجوہات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا جو سوشل میڈیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی عالم نہیں ہے، لیکن اس نے سنا جب یہ آگے بڑھا دیا، اس نے سنا آگے بڑھا دیا۔ اچھا ایک چیز اور میں اکثر میسیجز دیکھتا ہوں آتے ہیں کہ اس میسیج کو 10 لوگوں کو فارورڈ کریں، ہوتا اس میں اللہ کے نام ہی ہے اور آپ کو ایک خوشخبری ملے گی۔ اچھا میں ایسے لوگوں کو جانتا تھا جو یہ میسیج کرتے تھے، تو میں نے ان سے کانسیپٹ پوچھا کہ بھائی آپ یہ کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے اچھی بات پھیلا رہے ہیں اور اللہ کا نام آگے جو ہے وہ فارورڈ ہو رہا ہے، تو کیا جھوٹ بول کر فارورڈ کرنا ٹھیک ہے؟ اچھا ایک بات، آپ خدا ہیں کہ آپ، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے نیکی پھیلایا، لیکن آپ کون ہوتے ہیں آگے یہ ضامن لگانے والے کہ تم یہ کرو گے تو خوشخبری ملے گی، رب چاہے نہ بھی کرے رب خوشخبری نہیں دے سکتا؟ 10 لوگوں کو کر دو آپ کو خوشخبری ملے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اللہ کے نام ہو، رسول اللہ کے نام ہو، خوشخبریاں تو ملنی ہی ملنی ہیں، آپ نہ بھی کریں تب بھی آپ سبحان اللہ کہہ بھی دیں، نہ بھی لکھ کے دیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی فضائل بیان کرے گا، نیت تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن بات یہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سار و دار نیت پر ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ بڑی انٹرسٹنگ ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے اور بھی بہت سے سوالات آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں غیبت پر بھی بات کرنی ہے، کیونکہ جہاں 4 لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں غیبت تو